آج 20 جولائی ہے۔ آج ہم اس تاریخ کے حوالے سے کچھ اہم واقعات اور شخصیات پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یقیناً ہر تاریخ کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ 20 جولائی بھی کافی دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ تو 1969 ہے۔ نیل آرمسٹرانگ، چاند پر پہلا قدم۔ جی ہاں، اپولو 11 مشن، یہ تو انسانی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ واقعی پوری دنیا نے دیکھا تھا، ایک ناقابل یقین لمحہ تھا۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خلائی تحقیق میں 20 جولائی پھر اہم بنی۔ اچھا، کب؟ صرف 7 سال بعد 1976 میں، جب وائکنگ 1 جو امریکی روبوٹ تھا وہ مریخ پر اترا۔ اوہ ہاں، وائکنگ 1، یہ بھی بڑی کامیابی تھی۔ جی، اگرچہ اپولو جتنی مشہور نہیں ہوئی شاید، لیکن مریخ کو سمجھنے میں ایک بڑا قدم تھا۔ صحیح۔ اچھا، خلا سے ہٹ کر زمین پر دیکھیں تو 1944 میں اسی دن ہٹلر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ کرنل کلاس وون اسٹیفنبرگ والا؟ جی وہی، جو ناکام ہو گیا تھا۔ ہاں، اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو شاید جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ بالکل۔ اور پھر جنگ اور تنازع کی بات کریں تو 1974 میں ترکی نے قبرص پر حملہ کیا۔ جی، وہ یونان میں صدر مکاریوس کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی تھی نا، اس کے رد عمل میں۔ اچھا۔ اور وہ مسئلہ تو آج تک چل رہا ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ صحیح۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 20 جولائی 2007 جب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کیا۔ جی ہاں، وہ عدلیہ بحالی تحریک کا ایک اہم موڑ تھا۔ اور اس سے کافی پہلے 1947 میں صوبہ سرحد یعنی آج کا خیبر پختونخوا، وہاں کے لوگوں نے ریفرنڈم میں پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی، وہ بھی ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ عالمی سطح پر بھی کچھ اہم چیزیں ہوئیں۔ جی، جیسے 1810 میں کولمبیا نے اسپین سے آزادی کا اعلان کیا۔ لاطینی امریکہ کی آزادی کی تحریکوں میں یہ ایک بڑا قدم تھا۔ بالکل۔ اور پھر 1945 میں امریکی کانگریس نے بریٹن ووڈ سسٹم کی توثیق۔ بریٹن ووڈز، جس نے جنگ کے بعد کی عالمی معیشت کی بنیاد رکھی۔ جی، ڈالر کا کردار، ورلڈ بینک، IMF، یہ سب وہیں سے شروع ہوا۔ اچھا، اب کچھ شخصیات کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق 20 جولائی سے ہے۔ پیدائشیں دیکھیں تو بڑی زبردست فہرست ہے۔ 356 قبل مسیح سکندر اعظم۔ واہ۔ پھر 810 عیسوی میں امام بخاری، صحیح بخاری والے۔ سبحان اللہ، حدیث کے عظیم عالم۔ جی، اور 1822 میں گریگر مینڈل، جینیات کے بانی۔ اچھا، مینڈل بھی اسی دن؟ ہاں۔ پھر 1919 میں سر ایڈمنڈ ہلیری، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے پہلے کوہ پیما۔ کمال۔ اور 1950 میں بھارت کے مشہور اداکار نصیر الدین شاہ۔ کیا بات ہے، تاریخ، مذہب، سائنس، مہم جوئی، فنون لطیفہ سبھی شامل ہیں۔ بالکل۔ اب وفات پانے والوں کی بات کریں۔ جی، وفات پانے والوں میں بھی بڑے نام ہیں۔ 1866 میں جرمن ریاضی دان برنارڈ ریمان، جن کے کام پر آئنسٹائن نے تھیوری بنائی۔ جی ہاں، وہی۔ پھر 1937 میں مارکونی، ریڈیو کے موجد۔ اچھا۔ 1951 میں اردن کے شاہ عبداللہ اول، جنہیں یروشلم میں قتل کیا گیا تھا۔ اوہ، یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ جی، اور 1973 میں مارشل آرٹس کے لیجنڈ بروس لی، ان کی موت تو آج بھی ایک معمہ ہے۔ ہاں بالکل۔ اور پھر 2013 میں ہیلن تھامس، وہ مشہور امریکی صحافی، وائٹ ہاؤس والی۔ جی وہی۔ تو یہ فہرست بھی کافی متنوع ہے۔ واقعی۔ اچھا، یہ دن صرف تاریخ اور شخصیات تک محدود نہیں، کچھ جگہوں پر اسے منایا بھی جاتا ہے۔ جی، جیسے آپ نے ذکر کیا، کولمبیا میں آج یوم آزادی ہے، اور ارجنٹینا، برازیل، یوروگوائے میں اسے دوست کا دن یا دیا دل امیگو کے طور پر مناتے ہیں۔ دوست کا دن، یہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ چاند پر پہلے قدم کی یاد میں شروع کیا گیا تھا، دوستی کو عالمی سطح پر منانے کے لیے۔ واہ۔ اور شطرنج کھیلنے والوں کے لیے آج بین الاقوامی شطرنج کا دن بھی ہے۔ اچھا۔ تو دیکھیں، ایک ہی تاریخ 20 جولائی، اور اس میں کتنے رنگ ہیں: سائنس، سیاست، جنگ، آزادی، فن، کھیل، دوستی۔ بالکل۔
آج کی گفتگو سے یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ کیلنڈر کا ایک دن بھی انسانی تجربے کے کتنے مختلف پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہو سکتا ہے۔ جی، ہماری بڑی کامیابیاں بھی اور ہمارے گہرے اختلافات اور رشتے بھی۔ صحیح کہا، یہ تاریخیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ماضی کتنا گہرا ہے اور حال پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی، کہ آج سے 50 یا 100 سال بعد جب لوگ 20 جولائی کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے آج کے دور کے کن واقعات کو اس تاریخ سے جوڑیں گے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، وقت ہی بتائے گا۔